وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ کو لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کا رستہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی عظمت بیان فرمائی ہے، توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ہم جو آپ پر وحی کریں گے تو وہ وحی آپ کے قلب اطہر پر کریں گے، اور آپ کو اس وحی کو بار بار دہرا کر، جلدی دہرا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل آپ پر پڑھیں، آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں تو ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ تو اب آگے اللہ رب العالمین مزید فرما رہے ہیں کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے آسانی کا رستہ آسان کر دیں گے۔ یہاں آسانی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق چونکہ پیچھے وحی کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسی وحی پڑھائیں گے اور ایسی آپ پر القاء کریں گے آپ کے قلب اطہر پر کہ آپ بھولیں گے نہیں، تو یہاں لِلْيُسْرَى آسانی سے مراد بھی وحی ہے۔ ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے وحی کو، جو امت کے لیے ایک فطری، جو انسانوں کے لیے ایک فطرت ہے، ایک دین فطرت ہے، ایک آسان دین ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کے لیے، یعنی وحی کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے وحی کو آسان کر دیں گے۔ گویا کہ یہاں یسرا وحی کو کہا گیا ہے، اے نبی ہم آپ کے لیے وحی کو آسان کر دیں گے۔ جس وحی کے پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، تو اسی وحی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وحی ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ وحی آپ پر القاء ہونا یہ بھی آسان ہوگا، آپ کا اس وحی کو یاد رکھنا، اس وحی کو محفوظ کرنا اللہ کے حکم سے
اصل حفاظت اللہ نے کرنی ہے، یہ بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اس وحی کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے پھیلانا یہ بھی آسان کر دیں گے۔ تو ہم آسان کر دیں گے آپ کو وحی کے لیے، آسانی کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے وحی کو آسان کر دیں گے۔ تو اگر یہاں یسرا سے مراد وحی ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے، جس طرح دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ وحی بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے ایک حنیف دین دے کر، آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے کوئی مشکل دین دے کر نہیں بھیجا گیا۔ تو گویا کہ وحی کے اندر جو دین ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ دین مشکل نہیں ہے، وہ دین آسان ہے، اسی لیے اس وحی اور اس دین کو یسرا قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو اور دین کو یسرا قرار دیا ہے، جس طرح سورہ واللیل اذا یغشی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اللہ نے جو مذکر مؤنث پیدا کیے، یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ دو قسم کی کوششیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، وصدق بالحسنی، اور اچھائی کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ اچھائی سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ فسنیسرہ للیسریٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کا رستہ، آسانی کا رستہ، جنت کا رستہ، دین پر عمل کرنا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو یہاں بھی یسرا سے مراد دین، وحی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں۔ تو یہاں بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ سے مراد وحی اور اس وحی سے ثابت ہونے والا دین، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ کو دین کے لیے، یعنی آپ کے لیے دین کو ہم آسان کر دیں گے، وحی کو آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت، اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کیجئے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں مفسرین کے ہاں مشہور ہیں۔ ایک تفسیر تو یہی ہے جو اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو پھر وہاں نصیحت نہ کریں۔ یعنی اگر کسی ایسی جگہ نصیحت کریں جہاں نصیحت فائدہ نہ دے تو کئی دفعہ نصیحت الٹی پڑ جاتی ہے، کئی دفعہ نصیحت کرنے کا نقصان ہوتا ہے ایسی جگہ پر جہاں نصیحت فائدہ نہ دے۔ ایک جگہ انسان جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے اور اس کے نصیحت کرنے سے آگے جھگڑا کرنے والا ایک شخص موجود ہے، تو وہ جھگڑا کیے جا رہا ہے۔ اب نصیحت کرنے والا کہ نہیں، میں نے اسے نصیحت کرنی ہی کرنی ہے، اگلا بندہ جو ہے نا وہ بحث و مباحثہ کیے جا رہا ہے، وہ لڑی جا رہا ہے، لیکن یہ کہتا نہیں میں نے تو اب جو ہے نا اپنی ذمہ داری ادا کر کے چھوڑنی ہے، اس کو میں نے نصیحت کر کے چھوڑنا ہے۔ نہیں، مطلب یہ ہوا کہ نصیحت تب کریں جب نصیحت کے فائدہ مند ہونے کی امید ہو، جب نصیحت کے فائدہ مند ہونے کی امید نہ ہو تو نصیحت کرنا چھوڑ دیں اس وقت۔ کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، کسی کو کوئی دین کی بات بتانی ہے تو دین کی بات تب بتائیں جب اگلا بندہ دین کی بات سننے کے موڈ میں ہے، تب بتائیں۔ 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی، واعظ ہو گیا، 2 گھنٹے واعظ ہو گیا، تیسرا گھنٹہ بھی واعظ چل رہا ہے، تو اس واعظ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا تو نقصان ہوگا، بوجھ ہوگا۔ اگلا بندہ نماز ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز لمبی ہوتی جا رہی ہے، اتنی لمبی ہو گئی کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی، تو ایسی نماز، اب نماز سے بڑھ کر کیا اللہ کا ذکر ہے، اور نماز سے بڑھ کر کیا نصیحت ہے، تب نصیحت کریں جب نصیحت فائدہ دے۔ گویا کہ یہ دین کی دعوت دینے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جس طرح دعوت کے اصول بیان کیے ہیں کہ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر جھگڑا کرنے کی ضرورت ہو، اگر مجادلہ کی ضرورت ہو تو پھر اچھے طریقے سے مجادلہ کریں۔ جس طرح یہ دعوت کے اصول بیان فرمائے ہیں تو اس طرح یہ بھی دعوت اور نصیحت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے
کہ جب نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں، جب نصیحت فائدہ نہ دے تو نہ نصیحت کریں۔ خاص طور پہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ کسی جاہل شخص سے بات ہو رہی ہے تو اب وہاں یہ کہنا میں نے اب نصیحت کر کے چھوڑنی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جاہل کے بارے میں، جھگڑا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہل لوگوں سے اعراض کر لیں، جاہل لوگوں کو سلام کہہ دیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن کی کیا صفت ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو جاہل لوگوں سے بات لمبی کرنے کی بجائے، کیونکہ جاہل لوگوں سے بات لمبی کی جائے گی اور نصیحت در نصیحت ان کو نصیحت پر نصیحت کی جائے گی، وہ آگے سے جہالت کا مظاہرہ کرتا جا رہا ہے جاہل شخص، اور ایک شخص بڑی نیک نیتی کے ساتھ اسے نصیحت کرتا جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ نصیحت لمبی کرنے کی وجہ سے وہ جھگڑا کر رہا ہے آپ سے، ابھی وہ نصیحت کو، دین کو کچھ نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کہ آپ کی نصیحت لمبی ہونے کی وجہ سے وہ دین کو اور نصیحت کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے، قرآن کا انکار کرنا شروع کر دے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس سے اعراض کر لیا جائے، بات کو ختم کر دیا جائے۔ یہی مطلب ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہاں سلام سے مراد سلام کرنا نہیں ہے، یہاں سلام سے مراد پہلو تہی کرنا، جان چھڑانا ہے، جان چھڑانی ہے، پہلو تہی کرنی ہے، تو وہ اگلے بندے کو سلام کہہ کر اچھے طریقے سے اگلے بندے سے معذرت کر لی جائے۔ تو یہاں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے تو۔ جی فذکر انما انت مذکر، نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام زبردستی اپنے پیغام کو ٹھونسنا نہیں ہے، وہ ایک الگ ادب ہے نصیحت کا۔ اچھا، اب یہاں ایک ادب بیان ہوا ہے پہلی تفسیر کے مطابق کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرے ورنہ نہ کریں۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہو، اگر کسی کو تدریس کرنی ہو تو استاد کو چاہیے، دعوت دینے والے کو چاہیے، واعظ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کو لمبا نہ کر دے، وہ بوجھل بنا کر نہ کرے، وہ مختصر رکھے۔ اسی لیے جمعے کے خطبے کو مختصر کرنے کو پسند کیا گیا ہے، جمعے کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ خطبے کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا ایک آدمی کے عقل مند ہونے کی، فقیہ ہونے کی علامت ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا تعلق بھی آپ سمجھیے اسی سے ہی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ، کہ ایک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا چھوٹا ہونا اس کی فقاہت کی دلیل ہے۔ نماز لمبی ہو جمعے کی اور اس کا خطبہ چھوٹا ہو تو یہ اس کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے، وہ آدمی اچھا عالم ہے اور اس نے اچھی نصیحت کی ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے ہمیشہ خطبہ لمبا ہوتا ہے، نماز چھوٹی ہوتی ہے۔ تو فَأَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطَبَ، یہ نمازیں لمبی کیا کرو، یہ خطبے چھوٹے کیا کرو۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بیان میں جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو کب ہوگا؟ جب چھوٹا ہوگا، جب اگلے بندے پر بات بوجھل نہیں ہوگی۔ اگر اگلے بندے پر بات بوجھل ہوگی تو یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ بوجھ بن جائے گی، نہ کہ اس سے فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہونے کی بجائے اس کے لیے بات بوجھل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تفسیر ہے کہ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے ورنہ نہ کریں۔ دوسری تفسیر یہ ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں محذوف ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ او لم تنفع، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں نصیحت کریں۔ ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں محذوف ہے کہ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے، او لم تنفع محذوف ہے یا نہ فائدہ دے، دونوں صورتوں میں نصیحت کریں۔ یہ تفسیر بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تفسیر کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ
ایک بندہ ایک وائز سوچے کہ اگلے بندے کو تو نصیحت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہی نہیں ہوں. ایک کافر کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، میں کرتا ہی نہیں. ایک بندہ جو ہے نا وہ تو میں اس کو نماز کا جب بھی کہتا ہوں اس نے تو نماز پڑھنی نہیں ہوتی تو میں اس کو نصیحت کرتا ہی نہیں ہوں. فلاں شخص تو بڑا ہی گناہ گار ہے، اللہ سے بڑا دور ہے، بڑا دنیا دار ہے، فلاں شخص کو تو کوئی قیامت کی بات، جہنم کی بات، جنت کی بات کرنی نہیں چاہیے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو دوسری تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ دے اگلے بندے کو یا نہ فائدہ دے، آپ کو کم نصیحت کرنا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سورہ بقرہ کے شروع میں، کہ کافر لوگ برابر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سب کافروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بڑے بڑے کافروں کے بارے میں، کفر کے ائمہ کے بارے میں. اور اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. لیکن اس آیت کے نزول کے باوجود کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا بند کر دیا؟ دعوت دینا بند نہیں کیا، اور نہ ہی دعوت دینا بند کرنا آپ کے لیے جائز تھا، آپ کی ذمہ داری تھی آپ دعوت دیں. تو دوسری تفسیر بھی صحیح ہے کہ ایک بندے کو آپ کا خیال ہے نصیحت اسے فائدہ دے گی تب بھی نصیحت کریں، آپ کا خیال ہے نصیحت اسے فائدہ نہیں دے گی پھر بھی نصیحت کریں، کیا پتہ فائدہ دے دے. یہ سمجھنا ہمیشہ کہ نصیحت فائدہ دے تو میں کروں گا، ہمیں کیا پتہ کہ ہم سوچ رہے ہیں نصیحت اب فائدہ نہیں دے گی، اس وقت نصیحت فائدہ دے دے. اب دیکھیے کہ یہ جو اصحاب سبت تھے، ایک دفعہ بات ہوئی ہے، 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ہیلا کیا اور کاروبار کیا عبادت کے دن. دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ لوگوں کو، وہ ان غلط لوگوں کو دعوت بھی نہیں دیتا تھا، انہیں نصیحت بھی نہیں کرتا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود ہی غلط کام بھی نہیں کرتا تھا اور انہیں نصیحت بھی کرتا تھا. تو جو دوسرا گروہ ہے انہوں نے تیسرے گروہ سے کہا، 9ویں پارے میں موجود ہے سورہ اعراف میں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت نے کہا، یعنی دوسری جماعت نے تیسری سے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے انہیں ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ نے انہیں سخت عذاب دینا ہے، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، انہیں تم نصیحت کیوں کرتے ہو، ان پر تو عذاب ہی ہوگا، عذاب کا کوڑا برسے گا تو یہ ختم ہوں گے، تو پھر دنیا ان سے پاک ہوگی، تمہارے سمجھانے سے یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. تو تیسری قوم نے کیا جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. انہوں نے کہا کہ 2 مقاصد ہیں ہمارے دعوت دینے کے، ہمیں بھی پتہ ہے انہیں ہماری دعوت کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. 2 مقاصد ہیں، ایک مقصد تو یہ اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے کہ اے اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، ہم نے انہیں پھر بھی ڈرایا تھا، اللہ کے پاس عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم نے یہ کام خود بھی نہیں کیا اور انہیں بھی روکتے رہے ہیں ہم حتی الامکان. اور دوسری وجہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیا پتہ باز آ جائیں، کیا پتہ ہماری نصیحت انہیں فائدہ دے دے. اگرچہ زیادہ امکان یہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی لیکن پھر بھی ہم نصیحت کرتے ہیں عذر ختم کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے، اور دوسری بات ہے شاید کہ یہ ڈر جائیں، شاید نصیحت حاصل ہو جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریات میں نصیحت کریں، چاہے آپ کا خیال اگلے بندے کو نصیحت فائدہ دے یا نہ دے پھر بھی کریں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک مومن شخص کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جو مومن ہوگا اسے نصیحت فائدہ دے گی، ایک بندہ پہلے مومن نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ مومن ہو جائے گا بعد میں، تو اسے نصیحت فائدہ دے گی، آپ کو نصیحت کر دینی چاہیے. تو بہرحال دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں اپنی جگہ، اور دونوں تفسیریں ایک ایک پہلو کے اعتبار سے ٹھیک ہیں. اب وہ جو پہلی تفسیر ہے کہ نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں، نصیحت فائدہ نہ دے تو نہ کریں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کو نصیحت ہی نہ کریں کہ جی اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نصیحت لمبی ہو رہی ہے، اگلا بندہ چڑ رہا ہے، اس وقت نہ کریں،
اس وقت رک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود واعظ کیا کرتے تھے تابعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو بڑا لوگ خوش ہوتے آپ کے شاگرد۔ تو ایک دفعہ شاگردوں نے آپ سے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں بڑا کم واعظ کرتے ہیں، آپ ہمیں لمبا واعظ کیا کریں یا آپ ہمیں روزانہ واعظ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے منع کر دیا، انہوں نے کہا روزانہ واعظ نہیں کروں گا، روزانہ کروں گا تو تم پھر تھک جاؤ گے۔ تو بہرحال یعنی اگر نصیحت لمبی ہو رہی ہو اس وقت جو ہے آگے چڑ پیدا ہو رہی ہو، اس وقت تو جو ہے وہ نصیحت چھوڑ دے، انسان اعراض کر لے۔ لیکن دوسری تفسیر اس معنی میں صحیح ہے کہ اگر ہمیں ایک بندے کے بارے میں امکان ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ ایمان لے آئے، کیا پتہ اسے فائدہ ہو جائے۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ دے تو کریں ورنہ نہ کریں۔ اور دوسری تفسیر کہ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے، او لم تنفع، یا نہ بھی فائدہ دے، امکان اگر یہ ہے کہ فائدہ نہیں دے گی، پھر بھی نصیحت کریں، کیا پتہ فائدہ دے دے۔ تو دو تفسیریں ہیں، دونوں تفسیریں بڑے بڑے مفسرین کی طرف منسوب ہیں۔ یذکر من یخشی، ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا شخص نصیحت پکڑ لے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور کنارہ کشی کرے گا اس سے، یعنی نصیحت سے، الاشقا جو بڑا بدبخت ہے۔ بدبخت شخص وہ نصیحت سے کنارہ کشی کرے گا، وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ شخص نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، اسے نصیحت فائدہ دے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنی چاہیے، آپ نصیحت کریں، اس نصیحت کا فائدہ اسے ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ باقی جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو بڑا بدبخت ہے، شقی شخص ہے، بدبخت ہے، تو ایسا شخص وہ نصیحت سے کنارہ کشی کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ شخص جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں۔ تو جو شخص نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ شخص بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ ایسا شخص بڑا ہی بدبخت ہے دنیا کے اندر، اور ایسا شخص قیامت کے دن بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہیں مرے گا اس میں اور نہ ہی زندہ ہوگا۔ نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانے والا شخص وہ دنیا کے اندر بدبخت ہوگا، آخرت کے اندر بڑی عذاب، بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ وہ اتنی سخت عذاب ہے اور اتنی سخت آگ ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے والا شخص نہ مر سکتا ہے نہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یعنی زندہ نہیں ہوگا سے مراد ہے کہ اب ایک بندہ آگ کے اندر جل رہا ہے اور مستقل جل رہا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی کو زندگی کہنا بڑی عجیب بات ہے، یہ موت سے بدتر زندگی ہے۔ تو اس کو تعبیر کیا ہے کہ گویا کہ ایسا بندہ زندہ نہیں ہوگا آگ کے اندر، اس کی زندگی اگر آگ کے اندر ہوگی تو مردوں سے بدتر ہوگی، ایسی وہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن مرے گا بھی نہیں، مرے گا نہیں، یعنی قیامت کے اندر تو موت آنی نہیں، آگ کے اندر، جہنم کے اندر، جنت کے اندر تو موت ہے ہی نہیں، تو وہ مرنا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن وہ مر نہیں سکے گا، وہ موت کو پکارے گا لیکن مرے گا نہیں، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے زندگی ہے، جو عذاب میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش عذاب میں رہیں گے، اور جو اللہ کی نعمتوں میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔ تو موت نہیں ہے، نہ موت ہے زندگی بھی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان آسانی میں ہو، آسائشوں میں ہو، وہ زندگی جو موت سے بدتر ہو، اور وہ زندگی جو سخت ترین عذاب کی صورت میں ہو، وہ کیسی زندگی ہے؟ وہ زندگی بھی نہیں ہے اور وہاں موت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، جب جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو بڑی تنگ جگہ ہے، جب جہنمی لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دعوا هنالک ثبورا،
تو وہاں جہنمی لوگ موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے، تو انہیں جواب دینے والے جواب دیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہیں، آج بہت زیادہ موتوں کو پکارو، آج ایک موت نہیں بہت زیادہ موتوں کو پکارو، موت تو آنی نہیں ہے، تم ایک موت کی دہائی دے رہے ہو، ایک موت نہیں زیادہ موتوں کی دہائی دو، موت نہیں آنی۔ لا يقضى عليهم فيموتوا وهم يسترخون، سورہ فاطر میں ہے، جہنمی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمی لوگوں کو لا يقضى عليهم فيموتوا، ایسے لوگوں کے لیے موت کا فیصلہ ہی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ مریں گے نہیں، ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ وہ مریں گے نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا، وہ عذاب جھیلنے کے لیے انہیں زندہ رہنا پڑے گا، مر نہیں سکیں گے، نہ موت ہے، اور وہ زندگی کیسی زندگی ہے جو آگ میں جلتے ہوئے ہو۔ تو بڑی ہی فصیح و بلیغ تعبیر ہے کہ انسان جہنم کے اندر نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، نہ موت ہے کیونکہ موت تو آنی نہیں، اور زندگی بھی نہیں ہے جو زندگی جلتے ہوئے گزرے مستقل سخت تکلیفوں میں گزرے، تو ایسی زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے، لیکن موت ہے نہیں والعیاذ باللہ۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کی جو قرآن ہے اور جو نصیحت ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ دنیا کے اندر بدبخت ہے، آخرت کے اندر بڑی عذاب میں بڑی آگ میں داخل ہوگا، جس کے اندر نہ زندہ ہوگا نہ مرے گا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کیا، جس شخص نے پاک کیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے آپ کو پاک کیا یعنی اللہ کی نافرمانی سے، شرک اور معاصی سے اپنے آپ کو پاک کیا، تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو پاک کرنے والا ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ بعض مفسرین اس پاکی سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا مراد لیتے ہیں، کیونکہ جو بندہ جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پاک کرتا ہے اور وہ اپنے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر من تزکا کی پاک ہونا یعنی انسان پاک ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، کفر و شرک کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، کفر و شرک کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اور دوسری تفسیر کہ زکوٰۃ و صدقات، جو بندہ زکوٰۃ و صدقات ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو صدقہ سے انسان بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کیا اپنے نفس کو کفر و شرک، اللہ کے نافرمانی کی علائشوں سے، یا وہ جس نے زکوٰۃ ادا کی، صدقہ ادا کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا پس نماز پڑھی۔ تو یہ نیک اعمال ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرکیات سے، اللہ کے نافرمانی سے پاک کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنا اور نماز پڑھنا۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس سے عید الفطر مراد لی ہے ان آیات سے۔ وہ من تزکا سے مراد فطرانہ لیتے ہیں کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کی، صدقۃ الفطر ادا کیا، تو اس کو یہاں زکوٰۃ کہا ہے، اس کو تزکا کہا ہے۔ وذکر اسم ربہ سے مراد وہ عید کے دن کا ذکر مراد لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عید کے دن کا خاص ذکر ہوتا ہے، عید کے دن وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، تو اس دن کا ذکر ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، خاص طور پہ عید کے لیے جاتے وقت، عید سے واپس آتے وقت پورا دن ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس طرح قرآن کریم میں ہے
روزوں کے بارے میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد مکمل کرو اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی روزوں کے بعد جو عید ہے عید الفطر، تو روزے مکمل کرنے کے بعد تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، یعنی عید کے دن اوپر اس کو جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ ہے اس میں بھی تکبیروں کا ذکر ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ قربانی کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس قربانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو بہرحال بعض مفسرین کے مطابق یہ عید الفطر کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں عید الفطر کا زکوٰۃ کا ذکر ہے جس کو زکوٰۃ الفطر کہہ لیں یا صدقۃ الفطر کہہ لیں، اور ذکر سے مراد تکبیریں ہیں، اور فصل اللہ سے مراد عید کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز۔ بہرحال یہ مخصوص مراد بھی ہو سکتی ہے عید الفطر، اور اس سے عمومی طور پر اپنے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے، شرکیات سے، یا عمومی طور پر زکوٰۃ و صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ذکر سے مراد عمومی ذکر بھی ہو سکتا ہے، اور نماز سے عمومی نماز فرضی ہو یا نفلی مراد ہو سکتی ہے۔ جو شخص یہ کام کرے وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، یعنی تم وہ کام جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، تزکیہ نفس یا زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر اور نماز، تو اکثر تم لوگ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے کاروبار میں تم لگے رہتے ہو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ عام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، عام طور پر انسان دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی باتوں سے بیگانہ ہوتے ہیں، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ آخرت ہر لحاظ سے زیادہ بہتر ہے دنیا سے، لیکن انسان بڑا جلد باز ہے، انسان وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے آخرت پتہ نہیں کب آنی ہے، کتنی دور ہے، اور پتہ نہیں کب آئے گی، تو انسان کہتا ہے کہ میں جلدی فائدہ اٹھا لوں، دنیا کا فائدہ اٹھا لوں۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنی ہی دنیا مال عیش و عشرت والی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی آرام والی کیوں نہ ہو جائے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر انگلی ڈالیں تو اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، تو دنیا کی حیثیت آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس انگلی کے ساتھ لگے پانی سے زیادہ نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں، حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، وہ بہتر ہے دنیا کی نعمتوں سے، اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، باقی رہنے والی ہے، دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے فانی ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ تمہارے پاس سے مراد دنیا کی نعمتیں، اور جو اللہ کے پاس ہے اس سے مراد آخرت کی نعمتیں۔ تو آخرت کی نعمتوں میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ باقی رہنے والی ہمیشہ ہمیش کے لیے، دوسری دنیا کی نعمتوں سے بہتر بھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لذیذ بھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے کثرت میں بھی زیادہ ہے، اور بقا میں بھی زیادہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ چیز، یہ باتیں جن کے پیچھے ذکر ہوا، تزکیہ کا، زکوٰۃ کے تزکیہ کا، ذکر کا، نماز کا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا، اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں پچھلے صحیفوں میں بھی ہیں، یہ باتیں اللہ نے تمام صحیفوں کے اندر بیان کی ہیں، ہر صحیفے کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، نماز کی، زکوٰۃ کی، تزکیہ کی، اللہ کی بڑائی کی، ذکر کی، اور آخرت کو ترجیح دینے کی، اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کی، یہ باتیں پچھلے تمام صحیفوں میں موجود ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا دیگر صحیفے ہوں،
تمام صحیفوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بات مشترکہ ہے تمام صحیفوں کے اندر. تو انسان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے اور انسان کو اس کے لیے نماز، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.